جی اس حوالے سے مجھے ایک اللہ والے ہیں ان کا واقعہ یاد آ گیا جی. تو ایک بزرگ چلے جا رہے تھے تو سامنے سے شراب کے مٹکے آ رہے تھے ایک سواری پر. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شراب کے مٹکے کس کے ہیں؟ جی. انہوں نے کہا بادشاہ وقت کے ہیں. اچھا. اور یہ خصوصی شراب تیار ہو کر جا رہی ہے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو شراب ہے اور یہ حرام میرے سامنے سے گزر رہا ہے اور میں یہاں جو ہے اگر وہ اس پر کوئی کاروائی نہ کروں تو اللہ کے یہاں پوچھو گی. تو انہوں نے اس سے ڈنڈا اپنا اٹھایا اور مٹکے توڑنا شروع کر دی. اچھا. وہ کارندے روک رہے ہیں لیکن وہ دیوانہ وار مٹکوں پہ توڑ کے 99 مٹکے توڑ دیے. اچھا. آخری ایک مٹکا چھوڑ دیا. 100 مٹکے تھے. اچھا. 100 چھوڑ دیا. تو اب وہ جناب وہ کارندوں نے بھی مار پیٹ کی, دھکم پیل کی, لیکن انہوں نے اپنا کام کر دکھایا. اب وہ مٹکے جب گئے تو بادشاہ انتظار میں تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کوئی دیوانہ کوئی ٹکرا گیا راستے میں, اس سے پکڑ کے تو یہ سارے مٹکے توڑ دیے اور یہ ایک چھوڑ دیا. کہیں اس کو گرفتار کر کے لاؤ. اب وہ بزرگ کو گرفتار کر کے لے گئے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ مجھے گوارا نہیں تھا کہ ایک مسلمان بادشاہ ہو اور جب مسلمان جو ہے رعایا ہو اور وہ اس کے شراب کے مٹکے کھلم کھلا جا رہے ہوں جی. اور جناب یہ مجھے میرے ایمان کو گوارا نہ ہوا, لہذا میں نے یہ توڑ دیا. انہوں نے کہا پھر آخری ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کیوں نہیں توڑا؟ یہ عجیب اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے. کہا کہ اصل میں جب مٹکے توڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے توڑ رہا تھا اور یہ سوچ کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بت توڑے تھے اسی جذبے سے میں توڑتا جا رہا تھا. جب 99 میں نے توڑ لیے تو میرے دل کے اندر ایک دم عجب آیا. میں یہ آیا کہ بھائی تو نے بہت بڑا کام کیا, کمال کر دیا بھائی, تو نے تو بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے. یہ کیا تیرا ایمان اور کیا تیرا جناب اہمیت دینی ہے. یہ میرے دل میں عجب آیا تو میں فوراً رک گیا کہ نہیں, اب تک جو توڑ رہا تھا تو میں اللہ کے لیے توڑ رہا تھا اور برائی مٹانے کے لیے. اب میرے اندر ایک بڑائی اور عجب آ گیا ہے, اب یہ توڑوں گا تو اپنے نفس کے لیے توڑوں گا. زیادہ میں اپنے نفس کے لیے توڑ رہا تھا, میں تو اللہ کے لیے توڑ رہا تھا, اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا کہ اس توڑنے کا فائدہ نہیں, اپنے نفس کے لیے یہ اس کی پوچھ ہو جائے گی کل. تو بادشاہ جب یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے اسی وقت بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور کہا کہ تو میں انعام اکرام سے نوازتا ہوں کیونکہ تیرے اس تصور نے کہ یہ جو کچھ تو نے کیا ایسا لگتا ہے تو نے کسی کا نقصان کیا, لیکن تو تو اللہ کی دھرتی پہ اس دھرتی کے مالک کو راضی کر رہا ہے. لہذا میں بھی آج کی بات اسی کا بندہ بنتا ہوں, آئندہ سے میں بھی شراب نوشی نہیں کروں گا. کیا بات ہے. تو یہ ہے وہ اخلاص. یہ اخلاص جو ہے نا, جیسے کہ یہودی کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء کی گشتی ہو رہی تھی جی. تو آپ نے اس کو جو ہے وہ گرا لیا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ کر تلوار یوں کھینچی جی. تو جیسے کھینچی تو خود آپ کے منہ پہ تھوک دیا. اچھا. جیسے منہ پہ تھوکا تو آپ اٹھ گئے, چھوڑ دیا, تو چھوڑ دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی اب تو آپ میرے اور ٹکڑے کرتے, اور غصے میں آ جانا چاہیے, اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں, پہلے میں جو تیرے ساتھ لڑ رہا تھا, محاربہ کر رہا تھا, یہ اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نام بلند ہو, میں اس لیے کر رہا تھا. لیکن جب تو نے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آیا, نفس کا غصہ آیا. تو اب اگر میں تجھ پہ وار کرتا تو اپنی نفس اور ذات کے لیے کرتا, تو یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا, اس لیے میں ہٹ گیا ہوں, اپنے نفس کے لیے تجھے معاف کرتا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. تو انسان دنیا میں ایک سبحان اللہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کہے کہ زمین پر اس زمین کے مالک کے نام کو اللہ اونچا کرنے کے لیے میں نے سبحان اللہ پڑھ دی ہے, یہ ایک سبحان اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی. واہ. لیکن آپ تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نوازی ہے, تو آپ کے سارے دکھانے کے لیے پڑھیں. جی جی, یہ حقیقت ہونی چاہیے.